هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم علمنی الکتاب والحکمہ وفقہنی فی الدین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی عظیم سلطانک آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ احسان کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کے کلام پاک کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ آج آپ لوگ کلاس میں آئے اور کچھ 2-3 لوگوں نے اپنا ایکسکیوز دیا جو کہ جینوئن تھا، اور مجھے آپ لوگوں سے جسٹ 2 منٹ کے لیے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم خشیوم کیا تھا، ٹھیک ہے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ خشیوم سے کیا ادا ہوتا ہے۔ اوبیسلی میں وہ حرف کا لفظ استعمال نہیں کروں گی کیونکہ خشیوم سے کوئی حرف تو ادا نہیں ہوتا، لیکن کچھ اور ادا ہوتا ہے، لیکن وہ میں آپ لوگوں کی زبان سے سننا چاہوں گی۔ حفیظہ آپ مجھے بتائیے کہ خشیوم کسے کہتے ہیں؟ خشیوم کی جو تعریف ہے وہ آپ مجھے بتائیے گا، کون سا پارٹ ہے؟ خشیوم ناک کے جو اندر جو خالی حصہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، شاباش۔ ناک کا بانسا بھی آپ بول سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تجویز جی پڑھ رہے ہیں نا، تو پھر تجویز کی ٹرمینالوجی بھی تھوڑی سی ہم لوگ سیکھیں گے۔ انگلش جی میں بولیں گے تو کہیں گے نیزل کیوٹی، ٹھیک ہے۔ جی اردو میں جی بولیں گے تو ناک کا بانسا، اور اس کو تھوڑا سا آسان کر کے آپ لوگوں کو اس لیے بتایا جاتا ہے، جیسے کہ ہمیں بھی بہت پہلے بتایا گیا کہ تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے ناک کا بانسا کیا ہے، یعنی کہ ناک کا اندر کا خالی حصہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ ایز اے تجویز اسٹوڈنٹ بعد میں کسی خود کو بتائیں گی یا اپنی ٹیچر کو بتائیں گی تو آپ کہیں گی ناک کا بانسا، یعنی کہ ناک کے اندر کا خالی حصہ، اور انگلش میں کسی انگلش میڈیم کو سمجھائیں گی تو کہیں گی نیزل کیوٹی، ٹھیک ہے جی جی۔ نادیہ آپ مجھے بتائیے کہ خشوم سے کیا ادا ہوتا ہے؟ خشوم سے نون اور میم کا غنہ ادا ہوتا ہے۔ اور یہ گنہ کیا چیز ہے نون اور میم کا؟ یہ غنہ کیا، یہ اس کی صفت ہے۔ جی شاباش، صفت نہیں کہتے، صفت، جی ٹھیک ہے، صفت ہے۔ صفت جی ہے، جی شاباش۔ ہاں جی، میری اردو بھی میرے استادوں نے بہت اچھی کی، بہت مطلب امپروو کرائی، کیونکہ میری اردو کا بھی حالات کچھ اس نہیں، کوئی بات نہیں، میری خود اردو کافی کمزور تھی، اور اس کے لیے مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم شرمندہ ہوں، بلکہ میں کہتی ہوں کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس علم سے جوڑا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ تفسیر کرتے ہوئے اور تفسیر کو، قرآن پاک کو سمجھتے ہوئے جتنا زیادہ میری اپنی امپروو ہوئی ہے نا اردو،
یعنی کہ اس ایک علم کے ساتھ ہماری اتنے زیادہ علوم کی امپروومنٹ کے سبحان اللہ. میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ ایک علم سیکھنے کا موقع دے دیتا ہے تو جی بالکل. کوئی شرمندہ نہیں ہونا. اچھی بات ہے بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی کے راستے سے ہمارا بہت کچھ اور اللہ تعالیٰ بہتر کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی جی تو بالکل، اور جو غلطی نکلتی ہے وہ پھر زیادہ سمجھ آتی ہے. ہاں جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر. یہ موقع بھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب اسکول اور کالجز کے زمانے سے نکل آتے ہیں اور اسکول اور کالجز میں اگر انگلش میڈیم کیا ہو تو وہ واقعی ہم لوگ اردو میڈیم جو ہیں وہ نہیں رہتے. اردو ہماری اتنی اچھی نہیں رہتی ہے. ایون میری جی رائٹنگ سکل میں کہوں گی کہ یہ قرآن پاک کی وجہ سے بہت بہتر ہوئی ہیں. اور اب واقعی اردو پڑھنے اور لکھنے میں مزہ آتا ہے کہ واقعی کچھ سمجھ میں آنے لگی ہیں چیزیں. تو آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر اسی شوق سے آپ لوگ کرتے رہیں گے نا تو دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کیسے کیسے جوہر کیسے کیسے ہنر ہے جو خود بھی آپ کو نہیں پتا ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے کہ آپ کے اندر یہ بھی کوالٹی ہے یہ بھی کوالٹی ہے اور آپ کو صرف انہیں پالش کرنا ہوگا. اچھا چلے پھر نون کا جو اچھا مجھے یہ بتائیں کیا متحرک نون اور متحرک میم بھی خشوم سے ادا ہوگا؟ جی حاجرہ. بالکل. نہیں وہ لیکن اس میں خشوم سے غنّے کی جو طریقے مقدار میں کم. اچھا سوری. سوری حاجرہ دوبارہ بولیے گا. وہ خشوم سے نہیں شفتان سے ادا ہوتے ہیں. ان کا اصل جو مخرج ہے وہ خشوم سوری شفتان ہے. دونوں کا میم اور نون کا میم دونوں کا کا. میم کا صرف. ہاں میم کا. نون کا بھی ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. نون کا لسان کے ساتھ تعلق ہے. ٹھیک ہے. جی نون اب ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ آج سے لسان سٹارٹ کر رہے ہیں نا تو انشاءاللہ اس کے اندر نون بھی آ جائے گا. دیکھیے متحرک نون اور میم اور اس کے علاوہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ادا ہوتی ہیں اپنے اوریجنل جو ان کا مخرج ہے وہاں سے. ٹھیک ہے. صرف جو نون اور میم کی صفت غنہ ہے وہ خشوم سے ادا ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں تو آگے آگے مجھے آسمہ جی مجھے ذرا نون کا غنے کی ادائیگی سٹارٹ میں حمزہ لگا کے کر کے دکھائیے گا ذرا. آسمہ جی. انا. شاباش. اور جی. میم کی ام. حمزہ کو آپ آئین کی صورت میں کیوں ادا کر رہی ہیں بیٹے؟ ام. اما. اما دیکھیں نہ کہیں میں بھی کوئی بھی حرف موٹا نہیں ہے. سب باریک ہے سب فلیٹ ہے. اما. اما. ام. آپ کے ہونٹوں میں اما. بھی ہلکی سی وائبریشن فیل ہوگی. آپ کے ناک میں بھی تھوڑی سی وائبریشن فیل ہوگی. جی. ٹھیک ہے. جی ٹھیک جی. ہے شاباش. اچھا تھینک یو بیٹے. جی آج ہم انشاءاللہ تعالی لسان پڑھیں گے. ہاں جی تو لسان کا بیسیکلی لسان کے ڈفرنٹ پارٹس ہیں. ٹھیک ہے. لسان کو بھی آگے جو ہے وہ تقریباً کچھ لوگ اس کو 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو 6 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو اور کچھ لوگ اس کو 5 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ہم لوگ دیکھیں گے کہ بیسیکلی وہ پارٹس کون کون سے ہیں کیونکہ ہر لسان کے پارٹ سے الگ قسم کے مخارج ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جسٹ 1 منٹ دیجیے گا. ٹھیک ہے. سب سے پہلا ہے اکثر 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 اللسان.
اقصا اللسان جو ہے وہ اس کو زبان کی جڑ بھی بول دیتے ہیں اس کو، اور اس کو سب سے اندر کا حصہ، ٹھیک ہے، سب سے اندرونی حصہ جو زبان کا ہوتا ہے وہ بھی اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اکثر لسان سے بھی پیچھے ایک حصہ، یہ دیکھیں یہ ایک حصہ ہوتا ہے یہاں پہ، یہ آپ کی جو وائٹ والی پکچر ہے نا جس کے اوپر بانا، یہ دیکھیں جس کو جزر اللسان کہتے ہیں، جو بالکل زبان کی جڑ ہے، اور ہمارا جو قوا ہے نا، جو وہ چھوٹا سا پارٹ لٹک رہا ہوتا ہے اس کے قریب تر کا حصہ ہوتا ہے یہ زبان کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان دونوں اکثر لسان اور جزر اللسان میں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، بالکل تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ تو ڈیپسٹ پارٹ جو ہماری زبان کا ہوتا ہے، جس کو اکثر جو اگر آپ لوگ تجوید کی بکس بھی کھولیں تو اکثر لسان کا جب انہوں نے ترجمہ کیا ہوتا ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ زبان کی جڑ، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا پارٹ ہے، جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے، وسط اللسان، یعنی کہ لسان کا، زبان کا درمیانی حصہ، زبان کا جو بالکل وسط ہے اس کو بولتے ہیں وسط اللسان، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا حصہ ہے حافت اللسان۔ آپ اگر اپنی زبان اس کو اردو میں اگر بولیں تو اس کو کہتے ہیں کہ زبان کی کروٹ، ٹھیک ہے، زبان کی کروٹ بولتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ زبان کا جو سائیڈ والا حصہ ہے نا، ہماری زبان تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہے، اگر زبان باہر نکالیں تو وہ جو سائیڈ پہ تھوڑا موٹا حصہ سائیڈ پہ ہوتا ہے نا، جیسے ایجز جس کو کہہ لو سائیڈ کے، ان کو حافت اللسان بولتے ہیں۔ جیسے ادھر کا یہ ایج کا حصہ جو تھوڑا سا موٹا سا ہوتا ہے کارنر، اور ادھر کا یہ حصہ جو داڑھوں کے پاس پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پچھلی داڑھوں کے قریب جو زبان کا حصہ کی سائیڈز ہوتی ہیں نا، ان کو بولتے ہیں حافت اللسان، یعنی کہ زبان کی کروٹ، زبان کی سائیڈ، ٹھیک ہے۔ اب حافت اللسان جو ہے نا، یہ بھی آگے سے اس کی دو ڈویژن ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حافہ ہوتا ہے بالکل پیچھے کا حصہ، اتنا یہاں سے لے کر پیچھے تک، جو کہ پچھلی دو جو ہماری چار داڑیں ہیں نا پچھلی، ان کے پاس پاس آتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اور ایک ہوتا ہے ادنا حافہ، جو کہ اگلی داڑیں اور ایک ہمارا جو دانت ہے نا، ٹھیک ہے، ان کو بھی ساتھ میں وہ ٹچ کرتا ہے، یہ حافہ کا حصہ، یہ والا یہاں پہ۔ تو یہ ہمارا ہوگا ادنا حافہ، ٹھیک ہے۔ یہ اقصا حافہ، یہ ادنا حافہ، ٹھیک ہے۔ اقصا حافہ جو ہے وہ صرف داڑھوں کو ٹچ کرتا ہے، داڑھوں کو انوالو کرتا ہے، اور جو ادنا حافہ ہے وہ داڑھوں کے ساتھ ساتھ ہمارے دانتوں، دو دانتوں کو بھی انوالو کرتا ہے، ان کو بھی ٹچ کرتا ہے، اور یہ مخرج میں باقاعدہ طور پر آئے گا آگے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہے طرف اللسان، زبان کی پشت، ٹھیک ہے، زبان کی پشت۔ ایک سیکنڈ پلیز، ایک سیکنڈ دیجیے گا۔ اچھا، سوری جی، طرف اللسان جو ہے اس کو زبان کی اس کو بولتے ہیں زبان کی پشت۔ یہ بالکل آگے کا یہاں کا جو حصہ ہوتا ہے نا، یہ چیز اوپر کی سائڈ ساتھ میں اس میں انوالو ہوتی ہے، زبان کا کنارہ یعنی کہ آگے کا حصہ یہ والا، اور اس کا یہ اوپر والا حصہ جو ہے نا، سوری اوپر والا حصہ کہہ رہی ہوں، یہ والا حصہ، یہ اس کو ہم بولتے ہیں زبان کی پشت، آپ بول لیجئے، کچھ بھی بول لیجئے، اس کو طرف اللسان بولتے ہیں۔ اور ایک بالکل یہ آگے کی ٹپ آف دا ٹپ جس کو آپ کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، ٹپ آف دا ٹنگ جس کو انگلش میں بولیں گے، زبان کا سرا، بالکل زبان کی نوک اگر بولیں تو زبان کی نوک اس کو بولتے ہیں رأس اللسان، یعنی رأس سے آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ سر کو رأس بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رأس اللسان یعنی کہ زبان کا سرا یا زبان کی نوک، ٹھیک ہے، وہ ہے یہ بالکل آگے کا، یہ ہماری جس کو توتی بھی اردو میں بولتے ہیں ٹپ آف دا ٹنگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے زبان کے مختلف حصے: اقصی اللسان، وسط اللسان، حافت اللسان، طرف اللسان اور رأس اللسان، ٹھیک ہے۔ حافہ کے آگے سے دوبارہ دو پارٹس ہوتے ہیں، کرنے والے تین بھی کرتے ہیں لیکن
یہ چیز جو ہے یہ حافہ میں ویسے نہیں آتی ہے. حافہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہی ہوتا ہے، جس میں اقصی حافہ اور ادنا حافہ ہوتا ہے، اور یہی دو پارٹ جو ہیں یہ ہمارے مہارش میں بھی یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اقصی لسان یعنی کہ زبان کا جو ڈیپسٹ حصہ ہے، زبان کی جڑ. ٹھیک ہے. وسط اللسان زبان کا درمیانہ حصہ. حافظ اللسان زبان کی کروٹ. طرف اللسان جو ہے وہ زبان کی پشت، اور رأس اللسان زبان کی نوک. ٹھیک ہے. ان کے آپ نے یہ عربی نام بھی یاد کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا آپ کو میننگ بھی آنا چاہیے کہ یہ کیا ہے. اور یہاں پر انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ انگلش میں بھی یاد کرنا چاہیں، جیسے کہ ہم لوگوں کے ساتھ مسفرہ اور فاطمہ جیسے بچے بھی ہیں، تو وہ لوگ انگلش میں بھی یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئے زبان کے 5 حصے. اب کیونکہ لسان کے مخارج میں ساتھ ساتھ دانتوں کا بھی استعمال ہے. ٹھیک ہے. دانت اور داڑوں کا بھی. تو یہ چیزیں کیونکہ ایک دن میں کرنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہو جائیں گی، اگر آپ صرف پہلے آپ لوگ یہ یاد کر لیں اس کو. ٹھیک ہے. سوری، ان کو. تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے داڑوں کو یاد کریں گے. ان کے ناموں کے ساتھ ساتھ میں آپ کو صرف ایک اوور ویو دے دیتی ہوں کہ ایک اوور ویو آپ لوگوں کے پاس آ جائے. اور وہ کیا ہے کہ لسان میں سے ان کے مخرج کتنے کتنے ہیں اور ان کے حروف کتنے ہیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہر ایک کی ڈیٹیل بھی ہم لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اقصی لسان جو کہ زبان کی جڑ ہے، زبان کا پچھلا حصہ ہے، ڈیپسٹ پارٹ، یہاں اس کے 2 مخارج ہیں، اور 2 مخارج میں 2 ہی حروف نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. مخرج بھی 2 ہیں. یاد رکھیے گا کہ جب ہم مخرج کہتے ہیں تو وہ اور چیز ہے نکلنے کی جگہ، اور جب ہم حروف کہتے ہیں تو اس کا مطلب وہاں سے اس مخرج یعنی نکلنے کی جگہ سے یہ 2 حروف نکلتے ہیں. لہذا مخرج بھی 2 ہیں، حروف بھی 2 ہیں. ٹھیک ہے. مخرج اور حروف میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. جیسے کہ اگلے والے میں آپ دیکھیں گے وسط اللسان میں مخرج ایک ہے، نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے، لیکن یہاں سے حروف جو ہیں وہ 3 ادا ہوتے ہیں. صرف فرق کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا سلائٹ فرق ہے، جو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں جب ڈیٹیل ہم پڑھیں گے تو وہاں سے پتہ چلیں گے. تو 3 حروف ہیں، جیم، شین اور یا. ٹھیک ہے. اور جیم، شین اور یا جو ہیں وہ کون سے؟ یا جب آیا تو یا کون سا والا؟ متحرک یا پھر لین یا. ٹھیک ہے. یا مدہ نہیں. یا مد کہاں سے نکلتا ہے؟ جوف دہن سے. اور یا متحرک ہوگا یا لین ہوگا. ٹھیک ہے. وہ کہاں سے ادا ہوگا؟ وہ وسط اللسان سے ادا ہوگا. اور جیم اور شین یہ بھی ان کے اپنے ہیں. جیسے کہ جیم کی صفت غنہ جو ہے وہ ادا ہو رہی ہے ہشیوم سے، لیکن جیم کا اپنا مخرج جو ہے وہ وسط اللسان ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سوری اقصی لسان کے لفظ حروف میں نے آپ کو نہیں بتائے، وہ کاف اور قاف. آپ دیکھیں گے ایک باریک ہے ایک موٹا ہے، اور ان کی اسی صفت کی وجہ سے ان کے 2 مخرج بنتے ہیں، کیونکہ ادائیگی کا فرق ڈفرنٹ ہے. اسی وجہ سے زبان کی پوزیشن اور زبان کا جہاں پہ جا کر وہ ٹچ ہوتا ہے وہ ایریا ڈفرنٹ ہے. لہٰذا مخرج بھی 2 ہیں اور حروف بھی 2 ہیں. ٹھیک ہے. وسط اللسان میں مخرج تو ایک ہے، لیکن اس کی ادائیگی کے فرق سے، زبان کی پوزیشن کے فرق سے الگ الگ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا. اور یا کون سا والا؟ صرف متحرک اور لین. یا مدہ یہاں سے ادا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پھر حافۃ اللسان، اس کا ایک مخرج ہے اور حرف بھی ایک ہے، اور یہ ایک حرف جو ہے وہ سب حروف پہ بھاری ہے. ٹھیک ہے. تجوید کا سب سے مشکل ترین مخرج، ٹھیک، سب سے ڈیفیکلٹ، جس کی سب سے زیادہ پریکٹس کرنے کی ہمیں ضرورت پڑے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. ضاد.
गौद, ठीक है। ये हाफतुल लिसान, वो जुबान की करवट, जुबान का वो साइड मोटा करवट का हिस्सा जो ऊपर जाके दाढ़ों को टच करता है, और फिर इसमें पीछे से अक्सा लिसान भी उठती है। मतलब कि काफी सारी चीजों को, दो तीन जबान के पार्ट्स को मिला के जब इसको अदायगी होती है तो फिर ये पुर अदा होता है। मुस्तालिया है यानी मोटा हरफ है, पुर अदा होता है, और हाफतुल लिसान से अदा होता है, ठीक है। फिर तरफुल लिसान, ठीक है, इसके तीन मखरज हैं, और तीन मखरज के साथ साथ हुरूफ भी तीन हैं। इसकी वजह यह है कि इन तीन हरूफ में से जो एक हरूफ है, ठीक है, लाम, ठीक है, उसमें हमारा हाफा भी थोड़ा सा, अदना हाफा भी थोड़ा इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस वजह से इसके तीन मखरज बनते हैं और तीन हरूफ बनते हैं। इसी तरह नून और रॉ, इसका भी थोड़े थोड़े फर्क के साथ इसकी अदायगी होती है। फिर रअसुल लिसान, यहाँ पर तीन मखरज हैं, और तीन मखरज में से हर एक मखरज में से तीन तीन हरूफ का एक सेट अदा होता है, और ये तीनों हरूफ अपनी थोड़ी सी सिफात की वजह से थोड़े थोड़े फर्क से अदा होते हैं। जैसे पहला सेट अगर आप देखें तो ता, दाल और तौ, ठीक है। ता और तौ में फर्क क्या है? मुस्तालिया, पुर और बारीक लफ्ज की वजह से ता बारीक और तौ जो है वो मुस्तालिया है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी अदायगी में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये एक सेट है, एक मखरज से अदा हो रहे हैं, जबान की थोड़ी सी पोजीशन के फर्क के साथ, ठीक है। इसी तरह ज़ो, दाल और सा, ये एक सेट है, ये भी थोड़े थोड़े फर्क के साथ अदा होता है। इसी तरह सौद, जा और सीन, ये भी थोड़ी थोड़ी सिफात के फर्क के साथ एक ही मखरज से अदायगी होती है, ठीक है। तो तीन डिफरेंट मखरज और तीन तीन हरूफ के तीन सेट, टोटल 9 हरूफ यहाँ से अदा होते हैं, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने इस पूरे वीक में जबान के आपने ये पांचों नाम याद करने हैं, इनके मीनिंग याद करने हैं, और ये याद रखना है कि यहाँ से कितने मखरज और कितने हरूफ याद होते हैं। सारे नहीं भी याद होंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब इनको हम फर्दन फर्दन याद करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला ये याद हो जाएंगे। और नेक्स्ट सिटिंग में इंशाल्लाह हम लोग दांतों का पढ़ लेंगे, दांतों और दाढ़ों के नाम वगैरह, ताकि जब हम इन सब महारिज की डेफिनेशन करेंगे तो हमें पता होगा कि किस दांत का हम नाम ले रहे हैं, तो एग्जैक्टली हमें अपने मखरज को समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज आप लोग कर सकते हो। जी, कोई सवाल नहीं है? मैम जल्दी इनके बोला। एक दफा इनके मीनिंग बता दें। आप पहली दफा में क्यों नहीं सुनती हैं? मैं लिखती सुन रही थी। हैं। अक्सर लिसान जो है जबान का डीपेस्ट पार्ट, जो है जबान की जड़, वसतुल लिसान जबान का दरमियानी हिस्सा, हाफतुल लिसान जबान की करवट, साइड पे जो मोटा हिस्सा होता है, ठीक है। तरफुल लिसान जबान की पुश्त, ठीक है। और रअसुल जबान लिसान जबान की नोक, ठीक है। जी। चलिए ठीक हो गया। कोई और सवाल तो नहीं है ना? अगर है तो प्लीज अभी कर लीजिए। कुछ समझ नहीं आया अभी पूछा करें, ये आपका टाइम होता है। सुनाते वक्त मुझे आप लोग फरफर टिप्स के ऊपर सुनाया करें प्लीज, ठीक हो गया। चलें जी, अपने सबक की तरफ चलते हैं फिर। ठीक है, चलिए आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم ہاں کوئی وقال اندر بھی سانس لے کر آیا کریں سنیا. جی آپا کس کے بارے میں ہاں ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. بسم الله الرحمن الرحيم ٹھیک ہے. وقال الذين لا يعلمون کہاں سے لولا پڑھ رہی ہیں آپ؟ آیت نمبر 118 سے 118 سے تو نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں آگے ہم لوگ آگے چلے گئے تھے نا. آپ نے اس دن سنایا نہیں تھا میم ولی جیم ولا نذیر. اب ون ٹھیک ہے. اوکے سوری میں آئی مسٹیکن سوری. ٹھیک ہے بولیے سنائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يؤمنون حمزہ کی آواز میں آئین کی آواز آ رہی ہے بیٹے. دوبارہ سے قد سے پڑھ دیجیے. قد بينا الآيات پھر آ رہی ہے لقوم دیکھیں. قد بینا الآیات. آیاتی نہیں کہنا ٹھیک ہے. قد بينا الآيات لقوم يوقنون یو کی نون کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ يوقنون یو کی نون واؤ مدہ ہے نا. بس بالکل فلیٹ اور لمبا کر کے پڑھنا ہے. کوئی جھٹکا نہیں ہے اس میں بیٹے. يوقنون شاباش جی. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن یہ آئین أصحاب کی آواز آ رہی ہے. آپ کا حمزہ آئین کی طرف کیوں جا رہا ہے آج بیٹے؟ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم پڑھیے آگے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى یہودو ہے بیٹے یہودا نہیں ہے. کیا ہوا آج آپ کو سنیا؟ آپ پریشان ہے؟ آپ کا بیٹا ٹھیک ہے اب؟ ہاں جی الحمدللہ آپا ٹھیک ہے وہ اس آپ دن اب ٹھیک ہے بہتر ہے اب نا تو آپ نے پریکٹس نہیں کی پھر؟ آپا میں نے کی ہے وہ بس پتا نہیں کیوں ہو رہا ہے ایسے نا میں دوبارہ کنفیوز نہیں ہونا. دیکھیں ایک آدھ غلطی ہو جاتی ہے کبھی لیکن ابھی آپ اپنے زیر پر سے پیش تو ٹھیک رکھے نا. یہودو ہے یہودا نہیں ہے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. आपने आइन की प्रैक्टिस करते करते आपने अपना हमजा हराब कर लिया। जी यहाँ पे आपा। अन्नी पे फिर अन्नी निकल आया है, फिर आइन का वो चला गया, मखरज चला गया, वह अन्नी, ठीक है। और दूसरा, खड़ी जबर जहाँ दो तीन जगह पे खड़ी जबर को यहाँ पे आतईना हुमुल किताबा, ना आतईना हुमुल किताबा नहीं है, ठीक है बेटे, यहाँ पे खड़ी जबर है। और यहाँ पे भी नसारा, नसारा और अलिफ मद्दा दोनों जगह पे अलिफ मद्दा कह लीजिए, खड़ी जबर कह लीजिए, दोनों यानी कि टू काउंट्स यहाँ पे। नसार और रॉ की भी खड़ी जबर जो है यहाँ पे मिस हो गई, सिर्फ एक जबर के साथ आप आगे चले गए। तो ये छोटी छोटी चीजों को प्लीज ध्यान रखा कीजिए, इससे आपको पता है ना कि अगर आप ये करती हैं तो मीनिंग चेंज होता है, ठीक है। जी आपा। चलें ठीक है, शाबाश। तो अब भाई ये हमजा को भी ठीक रखिए, वह अन्नी अन्नी नहीं कहना, ठीक है। ठीक है ओके, ठीक है आपा। बारकल्ला। जज़ाकल्लाह खैर। जी आसमा, अब आप आ जाए। أعوذ بالله من आइन को ठीक करिए। الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية लौला से दोबारा पढ़िए। لولا يكلمون الله أو تأتينا آية युकल्लिमुनल्लाहु, युकल्लिमुनल्लाहु, मुंह लंबा नहीं करना, मीम पेश मुंह है बस। लौला युकल्लिमुनल्लाहु, पढ़िए दोबारा। لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم युकिनून, يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. बेटे ये एक बात याद रखिएगा, आगे पीछे उन्होंने भी, सनिया ने भी यहाँ पे इस चीज का ध्यान नहीं रखा। जहां पर ये ला आ जाता है ना, ये छोटा ला देख रहे जी हैं, जी इन जी छोटी छोटी अलामात को भी अब साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी कि ये जो छोटा ला आ जाता है तो अगर आप यहाँ पे वक्फ कर रहे हैं ना, तो अभी जी जी बात खत्म नहीं हुई, ठीक है, इसलिए आपको पीछे से इयादा करना पड़ेगा, ठीक है। जी बशीरम व नजीरम करा के वला तुस आलू फिर कर लें। अगर पीछे का पीछे छोड़ के वला तुस आलू आगे करेंगे ना, तो वो बात पूरी नहीं होती, ठीक है। ला का मतलब होता है कि यहाँ पे वक्फ नहीं करना, तोड़ना नहीं है, मिला के पीछे से पढ़ें दोबारा, ठीक है। जी आगे सनिया जी ने भी ठीक नहीं है पढ़ा था तो प्लीज, मुझे उस वक्त मैंने नहीं किया, लेकिन अभी आप भी ऐसे ही कर रही हैं तो अपने पीछे से मिला के पढ़ना है, ठीक है। जी. चले। ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم क्या मैंने इस दफा قل रिकॉर्डिंग गलत भेजी थी आप लोगों को? मुझे तो अब अपनी रिकॉर्डिंग पे शक हो गया, मुझे लग रहा है मुझे दोबारा सुननी पड़ेगी अपनी रिकॉर्डिंग। नहीं यही सारा था. नहीं, यही सारा था, जी लेकिन जो गलतियां आप लोग बीच में कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैंने गलतियां वही करके भेजी हुई हैं जो आप लोग वही वो गलतियां मतलब कर रहे हैं। अन का
नून यहाँ पे नसा रॉ, उन्होंने भी रॉ की अलीफ जो खड़ी जबर है वो नहीं पढ़ी, सनिया ने भी, आप भी नहीं पढ़ रहे हो, तो मुझे लग रहा है कहीं मैंने भी नहीं पढ़ी शायद। हालांकि मैं तो अपनी रिकॉर्डिंग डबल टाइम सुनने के बाद आप लोगों को सेंड करती हूँ। सर इस हम्म? दफा शायद सबक थोड़ा लंबा है तो इस वजह से वो थोड़ा हो रहा है कंफ्यूजन, या क्या मसला है? नहीं पुत्र, देखो हम लोगों को ऑलमोस्ट पांच पांच सात सात जो है ना, क्या कहते हैं, लाइनें ऑलमोस्ट एक एक पेज के करीब रोज पढ़ाया जाता है था, जब हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने कोर्स किया था। तो मैंने तो आपको जी। शुरू ही तीन तीन चार चार लाइनों से किया, और तीन चार लाइनें एक वीक के अंदर नेक्स्ट टू नथिंग, और हम लोग तो रोज को ऑलमोस्ट एक पेज करते थे, यानी कि डेली हमारी प्रैक्टिस तो क्लास डेली होती थी। थी और इंस्टीट्यूट में, और डेली का हमें तजवीज का सबक मिलता था। और आप लोगों ने जी तो तीन चार लाइनें पूरा वीक याद करनी होती हैं। फोकस किए रहे बेटे, ध्यान, कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। मैं कोई हवा नहीं, और दूसरा बात, मैं हवा हूं भी, अगर हो बन भी जाऊं तो मैं तो कैमरे से तो नहीं बाहर निकल के आ सकती ना, है ना। जी तो जी प्लीज जी। मैं आपको अगर किसी वक्त आप लोग को टोकती हूँ या समझाती हूँ ना, तो दैट इज जस्ट बिकॉज आप लोगों के फायदे के लिए। अदरवाइज बहैसियत उस्ताद आपसे बहुत मोहब्बत है, आप लोगों की क्या कहना चाहिए, आपकी भलाई चाहती हूँ, आपकी खैर खा हूँ। तो पर अगर निकालती हूँ गलती, परेशान ना हुआ करें, आगे से फिर गलत ना करना शुरू कर दिया करें, ठीक है। जी। चलें दोबारा वलन तर्दा से पढ़ दें प्लीज। वलन तर्दा अंकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा ولا ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. बारकल्लाह। जी मुस्फिरा आप आ जाए बेटे। Sorry. मुस्फिरा। जी जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية या كذلك. मुस्फिरा, आपने भी बेटे वही गलती की जो ममा से हुई, युकल्लिमुनल्लाहु। يكلمون الله أو تأتينا नहीं, इसको آية ठीक करें, औ तीना आया। أو تأتينا آية ठीक, आगे पढ़िए। كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم युकिनून। يوقنون إنا أرسلنا بالحق بشيرا ونذيرا अरसलना का नून के ऊपर खड़ी जबार है ना।
أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير मालका मीम जबर अलिफ मा अलिफ मत है ना मालका ما मिन अल्लाहि ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته हक कातल हकू नहीं है बेटे हक का حق حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون यकफुर है यकफुरु नहीं है ठीक है यकफुर जज़म है ना रा يك पे वमन यकफुर बिही ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين आइन की साउंड निकालिए ठीक से अलल आलमीन على العالمين आ नहीं खलक से निकालिए على العالمين प्रैक्टिस कीजिएगा इसका ठीक है आप लोगों ने अब इसका मखरज पढ़ लिया है अब सही तरह करके करो जो भी करना है। सही है जी आज अपने ना प्रैक्टिस सही से नहीं की हुई है ना और अब आप लोग मुझे शक में डाल रहे मुझे कह रहे हो कि सबक ज्यादा था हम्म 5 लाइनें थी सिर्फ 5 लाइनें 5 आयात ठीक है अब थोड़ा ज्यादा से ज्यादा सबक करने की कोशिश करें कुरान पाक को कंप्लीट करना है ना हम लोगों ने तो ये 3 3 लाइनों के साथ तो नहीं होगा हम तो करते करते बुढ़े हो जाएंगे सारे मैं तो ऑलरेडी हो गई हूँ मेरे पास तो टाइम ही बड़ा थोड़ा है ठीक है जी जी चले हफीजा बाप आ जाए बारक अल्लाह मैम मैंने पीछे वाला भी सुनाना है। पहले आगे वाला सुना देना पीछे वाला मुझे रिकॉर्डिंग सेंड कीजिएगा जी ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आइन की आवाज ठीक करें अऊज़ु नहीं बिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि देखिए मिनश आपके दोनों आ ऊ दोनों आपके आ ही निकल रहे हैं अऊज़ु बिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। भी ठीक नहीं आइन की बिस्मिल्लाह। आप सब लोग प्रैक्टिस करें सबके सब हमजा और आइन में वाज़ा फर्क अब होना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता मैं अब आप लोगों को इसके ऊपर बार बार टोकूंगी चाहे आप लोगों को कितना ही बुरा लगे ठीक है आपने हमजा और आइन में अब फर्क करना है आप लोग मखरज पढ़ चुके हैं और अब आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है ठीक है ऐसे नहीं है बस पढ़ लिया तो पढ़ लिया थीरी पढ़ी है कोई जरूरत ही नहीं अभी अप्लाई करने की थोड़ी सी मेहनत करें प्लीज चलें पढ़े أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية
तीना बेटे, याय मद्दा है ना ता के साथ भी। أو تأتينا آية जी। كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إن आयाती, हम इस पे भी खड़ी जबर, इस पे भी खड़ी जबर। आयाती लिकौमी युकिनून। قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى इन्ना लंबा नहीं करना। कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا ओके, بني अच्छा आप पढ़े, यहाँ पहले खत्म करें, मैं फिर आपको बताती हूँ। पढ़े, आगे पढ़े। يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين जी, बारकल्ला। यहाँ पे एक चीज, दो चीजें नोट करें। एक तो ये कि ये यहाँ पे भी या मद्दा आपने नहीं पढ़ी, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट जो सबने मिस किया है, अहवाअहुम बअदल्लज़ी, ठीक है। हुम मीम के बाद बा आ रहा है तो क्या होगा, इख्फा, इख्फा शफवी, ठीक है। तो ये आप लोगों में से किसी ने भी यहाँ पे गुनाह नहीं किया। और दूसरी चीज, यहाँ पे आपने या मद्दा नहीं की। और आपके लिए हफीजा, जी आपने यहाँ पे तिलावत ही करके इसको आगे कंटिन्यू किया ना, यहाँ पे वक्फ नहीं किया। तो अगर आप यहाँ पे वक्फ नहीं कर रही तो आपको पता है फिर यहाँ पे आप एक कायदा अप्लाई करना था जो आपने नहीं किया। वो क्या था भला? मद सिला कुबरा का, है ना। जी ये हा जमीर है ना, तो हा जमीर के इधर भी मुतहरिक वर्ड, इधर भी मुतहरिक वर्ड, और इधर वाला मुतहरिक वर्ड जो है वो हमजा भी है। तो फिर क्या होगा, मदसिला कुबरा। तो फिर आप इसको कैसे पढ़ेंगी अगर आपने पढ़ना है तो, हक्का तिलावतिही उलाइका युमिनूना बिह, ठीक है। फिर जी यहाँ पे आप इसको 4 काउंट्स लंबा करेंगी। जो अगर आपने इसको इसके साथ मिला के पढ़ना है तो फिर आप खाली खड़ी देर नहीं पढ़ेंगी, ठीक है। जी पढ़ चुके हैं ना हम लोग मदसिला कुबरा, आपने जी भी जी पढ़ी है मेरे साथ। जी तो फिर अगर पढ़ रहे हैं तो ये चीजें यहाँ पे आपको लिखी नहीं मिलेंगी। वैसे तो यहाँ पर आ रहा है, और तो का मतलब होता है कि यहाँ पे एक फिक्रा पूरा हो गया है। आप चाहें तो अगर आपने यहाँ रुकना है तो आप रुक सकते हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो फिर इस दौरान मिलाने से जो कायदा बनता है आपको वो भी अप्लाई करना है साथ में, ठीक है। जी चलें ठीक है, बारकल्ला। जी हाजरा, अब आप आ जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم यहाँ पे अफ़ा नहीं होएगा ना। नून साकिन के बाद हमजा आ रहा है तो यहाँ इजहार होगा। عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين जी ठीक है, बारकल्ला। चले नादिया, आप आ जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم आइन की साउंड सही निकाले। أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا हल्की कलकला الآية करिए। قد 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 بين قد 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 بينا الآية قد بينا sorry قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم
الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ٹھیک ہے، بارک اللہ. ٹھیک ہے، آگے پڑھ لیتے ہیں پھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. یوم اللہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ واو لین ہے. یوم اللہ تجزی، جیم پہ کلکلا ہوگا، تجزی، اور آگے ان نون کا آگے نون کے ساتھ ادغام ہوگا. ان نفسی، نون کا نون کے ساتھ ادغام بالغنہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہاں تنوین کا واو کے ساتھ ادغام بھی غنے کے ساتھ ہوگا. شیئا ولا یقبل، باقاف پہ پھر کلکلا ہوگا، ٹھیک ہے. منہا یہاں پہ اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے. پھر تنوین کے بعد واو ہے، یہ بھی ادغام بالغنہ ہے، ٹھیک ہے. اور تنفعها، نون ساکن کے بعد فا ہے، یہاں پر اخفا ہوگا. یہاں پر بھی سیم ادغام بالغنہ اور یہاں پر اخفا، ٹھیک ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وَإِذِ با کے اوپر پھر کلکلا ہوگا، ٹھیک ہے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ، یہ کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر قائم مقام ہوتی ہے الف مد کے، لہذا یہ دیکھیں یہاں پہ وہ مد کے بعد اگلے لفظ کا پہلا حرف حمزہ ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ مد واجب منفصل، ٹھیک ہے، سوری مد جائز منفصل، تو یہاں پہ وہ کی جائے گی. اور پھر آگے با ربہ بکلماتی فاتمہن، میم مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا. اور خن نون مشدد ہے، یہاں پر بھی ہن سٹریس دے کر آپ اس کو جزم دے کر ختم کریں گے، ٹھیک ہے. قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ينال عہد الظالمین. میرا نہیں ہے یہاں پہ آپ کو کوئی بھی چیز سمجھانے کی ضرورت ہے. نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. اماما دو زبر کی تنوین ہے، جب یہاں پر ہم رکیں گے وقف کریں گے تو یہ ایک الف کے ساتھ بدل جائے گا، اماما ہوگا، ٹھیک ہے. ذریتی، ٹھیک ہے، پہلے را پہ زا کو را کے ساتھ، تو پھر را کو یا کے ساتھ ملائیں گے، ذریتی، ٹھیک ہے. پھر
عہد الظالمین، دا کو زو کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، بیتا یائلین ہے، ٹھیک ہے۔ مصابتل، دو زبر کی تنوین جا کے لام کے ساتھ ادغام ہو رہا ہے، تو یہاں ادغام بلا غنہ، بغیر غنے کے ادغام ہوگا۔ تل للناسی، تل للناسی نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ مصابتل للناسی و امنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ٹھیک ہے۔ مم مقام، نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے یرملون میں سے، تو یہاں بھی ادغام بالگنہ ہوگا۔ مم مقام ابراہیم مصلی، پھر دو زبر کی تنوین ہے تو ایک الف کے ساتھ بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ وَعَہِدْنَا، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے حرف لفظ کا پہلا حرف ہے، لہذا مد جائز منفصل ہوگی، یہاں پہ 4 کاؤنٹس لمبا کریں گے۔ اسی طرح یہ پھر وہی کلم آ رہا ہے، کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام اور آگے ورڈ حمزہ آ رہا ہے دوسرے لفظ کا پہلا حرف، یہاں بھی جائز منفصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ انطہرا، را الف مدہ ہے یہاں پہ، یاد رکھیے گا۔ انطہرا، طہرا نہیں بولنا حالی، ٹھیک ہے۔ طہرا بیتیا، ٹھیک ہے۔ للطائفین، ایک ہی ورڈ ہے، مد واجب متصل ہوگی، حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے الف مد کے بعد، ٹھیک ہے۔ عاکفین والرکع السجود۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ٹھیک ہے۔ یہیں تک رکھتے ہیں اس دفعہ، کیونکہ آپ لوگوں نے وہ لسان کے پارٹس بھی یاد کرنے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ اس کو پک کرنے میں پرابلم ہے۔ ایک دفعہ میں سارا پڑھ دیتی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیے گا اور پھر ریکارڈنگ پر پریکٹس بھی کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ
الناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ٹھیک ہے جی، اچھے سے پریکٹس کیجیے گا انشاءاللہ تعالی. کل پھر نماز کے نئے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے. پلیز کوشش کیجیے گا سب جوائن کیجیے گا، کوئی بھی آپ میں سے آف نہ کرے، یہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو کوشش کر کے آج ہی میں ریکارڈنگ سینڈ کر دوں گی. خوب اچھے سے پریکٹس کیجیے گا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. دنیا میں جہاں جہاں بھی نیچرل ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں، جہاں جہاں بھی قدرتی آفات، سیلاب اور زلزلوں کی وجہ سے آج کل بہت زیادہ تباہی ہو رہی ہے، تو تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو جہاں بھی حادثات ہو کر بہت ساری جانیں جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر دے. جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پیاروں کو بھی اپنی حفاظت میں، اپنی امان میں رکھے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے دین میں استحکام عطا فرمائے، ہماری نمازوں کو اچھا کر دے، اور ہمیں ہمارے ایمان میں اللہ تعالیٰ مکمل کر دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.